السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شر حاسد اذا حسد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ومن شر الوسواس الخناس، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ فضیلت الشیخ صاحبزادہ برق التوحیدی حفظہ اللہ اور اسی طرح مولانا عمر صدیق صاحب، ان کے درمیان کچھ معاملات چلے سوشل میڈیا پہ اور دونوں سائڈوں سے ویڈیوز سننے کا موقع ملا۔ مولانا عمر صدیق صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں مولانا برق توحیدی صاحب کو یہ بھی کہا کہ میرے اساتذہ جو ہیں وہ 50 کے قریب ہیں یا 50 اساتذہ ہیں۔ تو مولانا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے جو اساتذہ ہیں اہل الحدیث اور منہج سلف پہ چلنے والے، وہ سب ہمارا فخر ہیں، ہمارے لیے قابل قدر قابل عزت ہیں۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، اور جو ان سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا برق التوحیدی حفظہ اللہ وہ بھی ایک ہمارے شیخ ہیں، یقیناً ان کے بھی اساتذہ ہیں۔ تو 50 اساتذہ کی یا 40 اساتذہ کی میں بات تو نہیں کرتا، لیکن میں ان کے ایک شیخ کا ضرور تذکرہ کروں گا، اور میں آپ کے اساتذہ کی تحقیر اور تذلیل بھی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں کروں گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے 50 اساتذہ بھی مل کر علم و فضل میں، تقوی و زہد میں اور عمل میں ان کا مقابلہ اور حافظہ میں نہیں کر سکتے۔ آپ کے 50 اساتذہ بھی مل کر شیخ برق التوحیدی حفظہ اللہ کے ایک استاذ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے وہ کون سے اساتذہ ہیں؟ تو اصل میں مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ، میں ان کو تو یہ بات ان تک تو یہ نہیں پہنچانا چاہ رہا، یہ پہنچ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ میرے جیسے طالب علم کی بات کو کیا سنیں گے، کیا حیثیت دیں گے۔ لیکن چلو، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، دیگر ہیں، ان تک میں عدل و انصاف سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا برق التوحیدی صاحب کا ایک کون سا ایسا استاد ہے جس کا یہ 50 مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو وہ ہے محدث زماں، استاذ الاستاذ، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث و تفسیر، مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ۔ یہ مولانا برق التوحیدی حفظہ اللہ کے استاذ ہیں۔ تو اللہ مولانا کی قبر کو منور فرمائے، اللہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو مولانا، باقی رہی بات، آپ نے یہ بھی بات کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ جی میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا اور تمہیں ڈراؤں گا۔ مولانا، خوابوں میں آ کے ڈرانا یہ کون سا اچھا کام ہے؟ آپ کا جو کرنے والا کام ہے وہ کام کریں۔ آپ نے یہ کون سا کام شروع کر دیا؟ تقریریں کریں، تحریریں لکھیں، تصانیف کا کام کریں، مناظرے کریں، دعوت تبلیغ کا کام کریں۔ اب آپ نے خوابوں میں آ کے ڈرانا شروع کر دیا ہے، اور یہ 1-2 دن کی خبر ہے۔ اور یہ جب وہ خبر میں نے سنی تو میرے ذہن میں تو یہی خیال آیا کہ پاکستان کے دورے پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور وہ ڈر کے بھاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیریز کو منسوخ کیا، میچ نہیں کھیلیں گے۔ تو میرے تو خیال میں شاید اس ٹیم کے خواب میں بھی آپ چلے گئے ہیں، اور یا نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جو ہے اس کے خواب میں آپ چلے گئے ہیں، یا کرکٹ بورڈ کے خواب میں آپ چلے گئے، ان کو ڈرا دیے، وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ بہرحال مولانا، اہل علم کا یہ کام نہیں ہوتا خوابوں میں آ کے ڈرانا۔ اہل علم تو جو ہیں وہ علمی کام کرتے ہیں۔ باقی رہی بات، آپ نے یہ بھی بڑے فخر سے بعض دفعہ بتایا اور لکھا کہ میں جامعہ محمدیہ کی مسجد کا خطیب ہوں۔ تو مولانا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ دین کا کام کریں، لیکن جس مسجد کے آپ خطیب ہیں اور آپ فخر سے یہ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اسی ادارہ جامعہ محمدیہ حدیث گجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہیں مولانا خالد بن بشیر مرجالوی حفظہ اللہ۔ تو انہوں نے آپ کی اس تقسیم پر، اور آپ نے یہ جو نیا مسئلہ ایک شروع کیا ہوا ہے، اور آپ نے ایک حدیث کا خود ساختہ جو ترجمہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں حسینی ہوں،
تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام حسینی تھے، یہ آپ علیہ السلام کی تنقیص ہے اور آپ علیہ السلام کی اہانت ہے، اس کو تنقیص اور اہانت قرار دیا، یعنی نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ تو مولانا اب عدالت میں مجھے نہ بلا لینا، کیونکہ آپ عدالت میں بلانے کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں، اور آپ نے اگر بلانا ہے تو خالد بن بشیر مرجالوی حفظہ اللہ کو بلا لینا، وہ قریب ہی ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ آپ کی پکڑ کی ہے، جس ادارہ کی مسجد میں آپ خطیب ہیں اسی ادارہ کے وہ شیخ الحدیث ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، میں نے آپ کی ایک پوسٹ پڑھی آپ کے فیس بک پہ، تو وہاں پہ آپ نے کفایت اللہ سنابلی صاحب کے متعلق لکھتے لکھتے آپ نے یہ لکھا کہ وہ محدث دورہ یعنی اللہ کے ولی محدث شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یعنی آپ کفایت اللہ سنابلی صاحب کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا آپ سے اعلان جنگ ہے۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ تو مولانا آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو شرف دیا ہے، مقام دیا ہے، علم دیا ہے، اور آپ نے مناظرے کیے ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم بالکل کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارا فخر ہے، اہل حدیث کی جند جان ہے اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کرے وہ تو گستاخ، اور اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ اور وہ ولی کی گستاخی کرے۔ لیکن مولانا میں آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں اور دلانا چاہتا ہوں کہ کیا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ وقت کے محدث نہیں تھے؟ کیا وہ وقت کے عالم نہیں تھے؟ کیا وہ وقت کے فقیہ نہیں تھے؟ کیا وہ مفسر قرآن نہیں تھے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے نہیں تھے، قرآن کی تفسیر پڑھانے والے نہیں تھے؟ کیا وہ احادیث پڑھانے والے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ کیا ان کے زہد اور تقوی کو لوگ جانتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے؟ تو مولانا کیا آپ نے تو کبھی ان کی گستاخی نہیں کی؟ کیا آپ ان کی گستاخی کر کے اس چیز کے مصداق تو نہیں ٹھہرے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے؟ تو مولانا آپ اپنا انجام دیکھ لیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کئی باتیں ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی رکھوں گا کہ ایک آدمی اس نے اپنی فیس بک سوشل میڈیا پہ یہ بات لکھی جس کا نام ہے حافظ رضوان ایوب عاجز، اس نے یہ بات لکھی، لیکن میں نے پھر گجرانوالہ سے کئی اہل علم سے اس بات کی تحقیق کی تو انہوں نے اس نوجوان کی اس بات کی تصدیق کی اور تائید کی، اور انشاءاللہ بوقت ضرورت ہم ان لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کو دلائل دے سکتے ہیں، ثبوت دے سکتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عالم بعمل میرے مربی میرے استاذ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کون؟ وہ ایوب حافظ رضوان ایوب عاجز صاحب کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ بھی کون؟ اللہ کے ولی حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ بھی مولانا عمر صدیق صاحب کی وجہ سے اعصابی تکلیف میں مبتلا تھے۔ مولانا آپ نے ان کو اتنا تنگ کیا تھا، مولانا آپ نے اللہ کے ولی کو اتنی اذیت دی تھی، مولانا آپ نے اللہ کے ولی کو اتنی پریشانی دی تھی، مولانا آپ نے اللہ کے ولی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ آپ کی وجہ سے اعصابی تکلیف میں مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کو دماغ کا فالج ہو گیا، برین ہیمرج ہو گیا، اور وہی بیماری ان کی وفات کا سبب بنی۔ تو مولانا اس تحریر سے تو پتہ چلا شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے قاتل آپ ہیں، ان کا دنیا سے جانے کا سبب آپ بنے ہیں، ان کی وفات کا سبب آپ بنے ہیں، ان کی موت کا سبب آپ بنے ہیں۔ مولانا اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ واقعی آپ نے لوگوں کو قابو میں آ کے ڈرانا ہے، کیونکہ آپ کو ایک ولی کی بد دعا ہے، اور آپ کی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے وہ اعصابی تکلیف میں مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے ان کو دماغ کا فالج ہو گیا، اور ان کی وفات کا سبب بھی یہی بیماری بنی۔ اور محترم نور پوری رحمہ اللہ حافظ عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری اللہ کے ولی حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا آخری کھانا میرے گھر پہ کھایا،
یعنی میرے گھر سے مراد حافظ رضوان ایوب عادی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حافظ عبد المنان نور پوری نے رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا آخری کھانا میرے گھر پہ کھایا اور اپنی زندگی کی آخری عصر کی نماز بھی ہمارے ساتھ ادا کی، اور اسی آخری ملاقات میں، یہ جو ان کے ساتھ آخری ملاقات تھی، اس میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے اس مولانا، یعنی اس مولانا سے مراد مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر عمر صدیق صاحب، مفتی عمر صدیق صاحب، اور عبارت کے فن کے ماہر جو ہے وہ عمر صدیق صاحب، مولانا عمر صدیق صاحب، اور ترکیب کے ماہر مولانا عمر صدیق صاحب، اور گرائمر کے ماہر مولانا عمر صدیق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اسی مولانا یعنی عمر صدیق صاحب کی طرف سے دی گئی تکالیف اور مصائب بیان کیے، یعنی مولانا نے اپنی آخری مجلس میں، اللہ کے ولی نے اپنی آخری مجلس میں مولانا عمر صدیق صاحب آپ کی طرف سے دیے گئے مصائب بیان کیے، تکالیف کو بیان کیا، اور زاروں کی طرح روتے رہے۔ مولانا اللہ آپ کے حال پہ رحم کر دے، یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اصل میں آپ نے اللہ کے ولی کو رلایا ہے، آپ نے اللہ کے ولی کے آنسو بہائے ہیں، آپ نے اللہ کے ولی کو تنگ کیا ہے، آپ نے اللہ کے ولی کو پریشان کیا ہے، آپ نے حدیث کے استاد کو پریشان کیا ہے، آپ نے علماء کے استاد کو پریشان کیا ہے، آپ نے جماعت اہل الحدیث کے فخر کو پریشان کیا ہے، مولانا آپ نے جماعت اہل الحدیث کے سہرے کو پریشان کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ زاروں کی طرح روتے رہے، زاروں کی طرح روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور سسکیاں بھرتے رہے، اور کہتے ہیں زاروں کی طرح روتے رہے، اور اسی حالت میں ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور یہی آپ کا دکھ اور تکلیف ان کی وفات اور موت کا سبب بنی۔ تو مولانا آپ نے بھی تو اللہ کے ولی کو تنگ کیا ہے، آپ نے بھی تو اللہ کے ولی کو پریشان کیا ہے، تو مولانا ذرا غور کریں اپنی اداؤں پہ، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو مولانا خوابوں میں آ کے ڈرانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو تنگ کر کے چین پانا مشکل ہے۔ باقی رہی بات مولانا برکت توحیدی حفظہ اللہ، انہوں نے کیا کام کیا؟ بھئی ہم آپ کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا کام جو انہوں نے کیا وہ بتاؤں گا۔ لیکن مولانا ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ جیسی زبان استعمال نہیں کرتے جو آپ علماء کے لیے کرتے ہیں، بد اخلاقی نہیں کرتے، لیکن ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اللہ کے ولی کو تنگ کر کے، اللہ کے ولی کو رلا کے، اللہ کے ولی کے آنسو بہا کے، اللہ کے ولی کے اعصاب کو کمزور کر کے اور ان کو اذیتیں دے کے پریشان کر کے آپ نے بھی اس کی توہین کی اللہ کے ولی کی، اور اللہ کا آپ کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے آپ کی پوسٹ کے مطابق۔ تو لہذا اللہ سے توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، رجوع الناس کریں۔ مولانا کی اولاد زندہ ہوگی، مولانا کے جانشین زندہ ہوں گے تو ان سے جا کر توبہ کریں، معافی مانگیں، اور مولانا کی قبر پہ جا کر جو ہے وہ دعا کر کے استغفار کریں تاکہ اللہ آپ کے حال پہ رحم کر دے اور آپ اس پستی سے نکل جائیں، آپ اس پریشانی سے نکل جائیں، اور اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ کل حاضر ہوں گا، لیکن اس تحریر کے بعد اور اس سب کچھ پڑھنے کے بعد، اس تحقیق کے بعد میں جس نہج تک پہنچا ہوں تو میں نے تو یہ معلوم کیا ہے کہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی موت کا سبب آپ ہیں، ان کی وفات کا سبب آپ ہیں، اور ان کے قاتل آپ بنتے ہیں، کیونکہ آپ نے رلا کے ان کو آنسو بہا کے آپ نے ان کو جو ہے وہ اتنی تکلیف دی کہ وہ اس غم کو لے کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔